یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اس مہینے میں کیوں؟ کیا اس بار جو ہے وہ عمران خان نہیں مانے، ان کو نہیں اپروچ کیا گیا، ان سے نہیں کہا گیا کہ بھئی اکتوبر دا مہینہ ہے، یہاں پہ اٹس ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے چلو ایک چیف جسٹس کو تو چھوڑ دیں، 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں، 15 اکتوبر دیکھ لیں، 15 اکتوبر کو چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے، یہاں پہ ملیشین پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جناب 14 کو چائنیز پرائم منسٹر نے آنا ہے، 15 کو یہاں پہ جناب شنگھائی ہونا ہے، کانگریس شنگھائی یہاں پہ ہونا ہے یہاں پہ، سو وہ دے آر گوئنگ ٹو میٹ اپ، ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ، وائی ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ اینڈ دس پرٹیکولر منتھ یہ سارا کچھ؟ یہ سوال تو ہمیں حکومت سے کرنا چاہیے نا کہ آپ اگر اتنا ہی پرابلمیٹک ہے تو آپ 16-17 کے بعد کیوں نہیں امینڈمنٹس جو ہے وہ کرتے؟ آپ ابھی امینڈمنٹس کر کے آئین کا جو حلیہ بگاڑنے کا آپ نے جو پلان بنایا ہوا ہے اس میں آپ کیا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ لوگ جو ہیں وہ آئین کو تباہ و برباد ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں اور لوگ کچھ نہ کریں؟ پاکستان کے ہر شہری کا، ہر انٹلیکچوئل کا، ہر وکیل کا، ہر جج کا، ہر سٹیزن کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کو آئین کو بچانے کے لیے باہر نکلے. اور آئی تھنک کہ جو آج ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک فکر ہے لوگوں کو وہ تو یہی ہے کہ آئین ہی بدل دیں گے، لیکن انہوں نے جوڈیشری ختم کر دی تو میرے اور آپ کے رائٹس تو ختم ہو گئے نا. تو اس لیے لوگوں نے تو اس کے لیے لڑنا ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑا بہت بھی حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ یہی کرتے کہ وہ یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کو تھوڑا آگے لے جاتے. مولانا صاحب کے بارے میں آپ کہتے رہے جناب کہ مولانا صاحب جو ہے ان کی سیاست ٹھیک نہیں ہے، سیاست گڑبڑ ہے ان کی، لیکن مولانا صاحب کے تو دروازے پہ ہر کوئی جاتا رہا. مولانا صاحب کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا اور پہلی دفعہ میرا ڈاکٹر من کہتا ہے کہ تینوں ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے. دیکھیں میں نے تو خیر بالکل اس کے الٹ بات کیا ہے ہمیشہ. میں نے تو کہا کہ مولانا ہی، جب سے میں تو جیل میں تھا تو میں کہنا شروع ہوں کہ مولانا ہی ترپ کا پتہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست میں، اور پی ٹی آئی کو لازماً اپروچ کرنا چاہیے اور ایک الائنس میں جانا چاہیے. میں تو شروع دن سے میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جو مولانا فضل الرحمان کی اب بھی بڑی اہمیت ہے. اگر حکومت نے یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑا انفارچونیٹ فیصلہ دیا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کو کھولا ہے، بٹ اگر آپ دیکھیں تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو روند کے آگے جانا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی میں ان کے 8 لوگ ہیں اور 6 سینیٹر ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کی اسٹریٹ پاور ایک بہت بڑا، آؤٹ آف پارلیمنٹ بہت بڑا ایک انسینٹیو. اور اگر تحریک انصاف اور جے یو آئی مل جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے ان کو اسٹریٹ پہ مینیج کرنا، حکومت سے تو اکیلی پی ٹی آئی کا نہیں آ رہی. تو اگر جے یو آئی کا ایک آرگنائزڈ تحریک ساتھ مل گئی پی ٹی آئی کے، لیکن وہ نہیں مل سک رہی کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکرز جو ہے وہ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے، وہ اپنے ایشو پہ نہیں. جے یو آئی کے ورکر پی ٹی آئی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، پی ٹی آئی کے ورکر جے یو آئی کے ساتھ وہ ورکر نہیں ہوں گے تو وہ اپنے طور پہ نکل آئیں گے. لیکن نا پی ٹی آئی اگر اپنے طور سے مراد مطلب خود ہی نکل آئیں گے، لیڈرز کے بغیر نکل آئیں گے؟ نہیں، اگر ایک پی ٹی آئی منڈے کو کال دیتی ہے وہ ٹیوزڈے کو آ جائے گا. اچھا تو وہ تو پرابلم نہیں ہے نا. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں بڑے ایشوز کے اوپر تو خیر اس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مجھے کوئی نظر بھی نہیں آتا کوئی ڈفرینس آف اوپینین. مثلا افغانستان کے اوپر جے یو آئی کا اور پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، کے پی میں آپریشن کے اوپر ایک موقف ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ ایک موقف ہے، آئینی ترامیم کے اوپر بھی جے یو آئی کا موقف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ ہے. تو بڑے ایشوز کے اوپر تو آلریڈی پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کھیڈ چلتی نظر آنی تانوں گورنمنٹ کی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی دیکھیں نا، یہ جو جمہوریت ہے یہ 800-900 سال کا ایک پروسیس ہے. یہ ایسے ہی کوئی ہمارے سامنے ایک دن میں یا 2-4 دن میں یہ چیز نہیں آ گئی جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. یہ جو الیکشن ہے یہ جو تماشا ہے سارا، جو اسمبلی میں ممبرز آتے ہیں الیکٹ ہو کے آتے ہیں، مورل اتھارٹی جو ہے، یہ دیکھیں اس کے پیچھے کم از کم 800-900 سال ہیں. 1200 میں میگنا کارٹا ہوا، پھر بل آف رائٹس ہوا، پھر اس کے بعد فرینچ ریولوشن ہوا، پھر امریکن کانسٹیٹیوشن آیا. تو یہ تو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہے اسی کی تاریخ تقریباً 800 سال کی ہے. تو یہ 800 سال کی جو تاریخ ہے اس کی بنیاد ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے لوگ آئے ہوں گے. جہاں لوگ ہی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، 18 سیٹوں کے اوپر ہم نے شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور 28 سیٹوں کے اوپر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ناچتے پھر رہے ہیں کہ ہم آئین بدل دیں گے. تو دیکھیں نا، یہ تو تماشا ہے نا، یہ تو نہیں ممکن.